29 جنوری 2024 بروز اتوار سوموار عشاء کے بعد در تعلیم مولانا محمد اسلم صاحب کر رہے ہیں۔ نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی کا جب انتقال ہونے لگا، گھر والوں نے رونا شروع کر دیا تو فرمانے لگے کہ ایسے شخص کو مت رو جس نے اسلام لانے کے بعد سے نہ زبان سے کبھی کوئی خطا کا لفظ نکالا، نہ بدن سے کبھی کوئی خطا کی حرکت کی، یعنی ایسے شخص کی موت تو اس کے لیے مسرت ہی مسرت ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ یعنی جب مسلمان ہویا ہے اس تو بعد نہ زبان میں کوئی حرکت ایسی غلط گل نہیں کی اور نہ بدن تو کوئی غلط کام کیتا ہے۔ سنابحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہونے لگا تو میں پاس تھا، مجھے رونا آ گیا۔ فرمانے لگے تو کیوں روتا ہے؟ قسم اگر قیامت میں مجھ سے گواہی طلب کی گئی تو میں تیرے لیے بہتر گواہی دوں گا، اور مجھے سفارش کی اجازت ملی تو تیرے لیے سفارش کروں گا، اور جہاں تک مجھے قدرت ہوگی تجھے نفع پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جتنی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں اور تمہارے نفع کی تھیں وہ سب کی سب تمہیں پہنچا چکا ہوں، ایک حدیث کے علاوہ جو اس وقت سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہ میرے تو اگر ایک آیت بھی تمہیں پہنچے تو اس میں کی کرو گے؟ پہنچا دے۔ تبلیغ اس چیز لینا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف اگر ایک حدیث بھی تمہیں پہنچ جائے تو اس میں کی کرو آگے پہنچا دو۔ ایک حدیث کے علاوہ جو اس وقت سناتا ہوں جب کہ میں اس جہان سے جا رہا ہوں، اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اس پر کیا ہے؟ جہنم کی آگ حرام ہے۔ جس بندے میں کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو ان کی صاحبزادی رونے لگی۔ کون جی؟ حضرت ابو بکر، خلیفہ بلا فصل، ابو بکر صدیق پہلا خلیفہ۔ فرمایا بیٹی رو نہیں۔ بیٹی نے کہا کہ اگر آپ کے انتقال پر بھی رونا نہ آئے تو کس کے انتقال پر رونا آئے گا؟ فرمایا کہ اس وقت مجھے اپنی جان کے نکلنے سے زیادہ کسی کی جان نکلنا بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس مکھی کی جان نکلنا بھی اپنی جان نکلنے سے زیادہ محبوب نہیں۔ تو جب موت مجھے اتنی محبوب ہو رہی ہے تو اس پر تو روتی ہے، اس پر تم روتی ہے۔ اس کے بعد حمران سے کہا البتہ اس کا ڈر ضرور ہے کہ کہیں مرتے وقت اسلام نہ میرے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ میرا اونی جبہ لاؤ۔ وہ لایا گیا جو بہت پرانا اور بوسیدہ تھا۔ فرمایا مجھے اس میں کفن دینا، بدر کی لڑائی میں یہی جبہ میرے اوپر تھا۔ اصل وجہ کیسی کہ دی نسبت کے دن آ رہے بدر دی لڑائی دی لڑائی ہوئی سی اس وقت جبہ کے دیتے آ میرے اوپر موجود آئی۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، نزع کی حالت تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے پاس گئے ہوئے تھے۔ اپنے آدمیوں سے کہا کہ دیکھو میرے یہ دونوں بھائی روزے سے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے کھانے میں میری موت کی وجہ سے دیر لگے، روزہ افطار کرنے میں تاخیر ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی فرمانے لگے اگر تجھے اکرام اور سخاوت سے کوئی چیز روک سکتی تھی تو نزع کی تکلیف روک سکتی تھی، مگر یہ بھی تیرے لیے
سخاوت سے مانے نہ ہوئی. ادو مردے پہ تو ادو خیال کیے کہ بھائی مہمان آئے نے کھانا شنا کھواؤ. ہاں، اور نزے کی حالت میں عمر بن عوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عتبہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، میں ان کے پاس گیا. وہ نزع کی حالت میں تھے. فرمانے لگے کہ میں تمہیں چلتے چلتے ایک حدیث سناتا جاؤں جو مجھے میری بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنائی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے واسطے یعنی اخلاص سے 12 رکعت چاش کی نماز روزانہ پڑھتا رہے، حق تعالی شان اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں. سبحان اللہ. چاش دی نماز. جی چاش دی نماز کیڑی ہوندی ہے؟ اشراق تو بعد میں تقریباً 8:30 بجے 8:15 بجے کام شروع ٹائم ہوتا شروع ہو جاتا ہے. ہاں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دین کی اشاعت کا جذبہ تھا جو موت سے بھی مانے نہ ہوئی. ادو مردے پہ نے ادو نبی دی حدیث سنا رہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اصل مقصد ایسی صحابہ نے اپنی زندگی دا مقصد ہی بنا لیا سکی اللہ دا دین. جس وقت ایک بندہ اپنا مقصد زندگی دا دین بنا لے کہ وہ واسطے موت کو وڈی بلا بھی آ جائے تو ان دین تو نہیں روک سکتی. لیکن ساڈا مقصد صرف اور صرف اساں کی بنایا ہے؟ دنیا واسطے اسی پیدے پہ ہیں، دنیا نو طلب کر رہے ہیں، دنیا واسطے مردے پہ ہیں، دنیا واسطے روندے پہ ہیں، دنیا واسطے ایک دوسرے نال حسد کرتے پہ ہیں، دنیا واسطے ایک دوسرے نو اسی جناب کونے پٹنے دے چکر وچ پہ ہیں. کو چھڈو ان ختم کر دیو، میں اس سے قابل ہو جاؤں. لیکن صحابہ جڑے سی وہ دنیا تو نس دے ہیں، وہ دنیا تو کی کر دے نس دے. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے اتنے دنیا دی وسعت ہوئی، دنیا دے فتوحات دے دروازے اللہ پاک نے کھول دیتے. صحابہ جڑے نا وہ روندے آئے. کس گل تو کہ دنیا سڑے کو کیوں آ گئی ہے. وہ کیوں روندے کیا واسطے؟ یہ نہیں دنیا جناب کیوں نہیں آ رہی. وہ اس واسطے روندے کہ دنیا کیوں آ گئی. اللہ پاک سن دنیا وچ ہی ساڈے جتنا اسا کام کیتا ہے اجرت ثواب دا دنیا وچ نہیں دے دیتا. اسی دنیا چ بدلہ نہیں چاہتے، اسی تے کتے چاہتے ہیں؟ آخرت. آخرت دے بدلے واسطے صحابہ روندے کہ سن تے اللہ پاک تو آخرت دا بدلہ چاہتا ہے. لیکن اللہ پاک نے صحابہ اکرام نے دنیا دا بھی بدلہ عطا فرمایا تے آخرت دا بھی بدلہ عطا. بندے دی طلب سچی ہونی چاہیے. بندے دی طلب اور نیت صحیح ہوئے دنیا آخرت دے بدلے عطا فرما دے. اللہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين.